الرحمن الرحيم. أخرج البيهقي عن الزهري قال حدثني من لا أتهم من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أو تنخم ابتدروا نخامته فمسحوا بها وجوههم وجلودهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تفعلون هذا؟ قالوا نلتمس به البركة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يحبه الله ورسوله فليصدق الحديث وليؤدي الأمانة ولا يؤذي جاره. یہ اس بارے میں قصہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ کرام کی محبت کا اظہار اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو ایک نصیحت کرنا. تو صحابہ کرام میں دو چیزیں بہت اہمیت سے پائی جاتی تھیں، ایک تو ادب، دوسرا محبت. ادب کا یہ عالم تھا کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے جی میں ایک بات تھی کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں، لیکن آپ کے رعب اور ادب کی وجہ سے 2 سال تک اس کو مؤخر کرتا رہا. محبت کا یہ عالم تھا کہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے یا تھوک مبارک پھینکتے تو صحابہ اس کو اپنے چہروں اور اپنے جسم سے مل لیتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ پوچھا کہ یہ کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم اس کے ذریعے سے برکت حاصل کرتے ہیں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرے، اسے چاہیے کہ بات سچی کرے اور امانت ادا کرے اور اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے. گویا محبت رسول کے اظہار کا ایک تو طریقہ صحابہ کرام نے اختیار فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو نیچے نہ گرنے دیتے، آپ کے تھوک اور لعاب مبارک کو نیچے نہ گرنے دیتے. اس سے منع بھی نہیں فرمایا اللہ کے رسول نے. تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سے محبت کا اظہار یوں بھی ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ یہ محبت کا اظہار صرف ان کے لیے تھا کہ جو اس زمانے میں موجود تھے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں اور جنوں کے نبی ہیں، تو بعد والوں کے لیے محبت کی کسوٹی اور معیار کیا تھا، اس کے لیے فرمایا کہ 3 کام کر لو. بات کرو تو سچی کرو، امانت کوئی رکھے اس کو ادا کرو، اور اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دو. یہ گویا کہ محبت رسول کا ایک اعلیٰ درجہ ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق مرحمت فرمائے.